نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد وبحل المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد میرے عزیزوں، میرے محترم سامعین، ناظرین، آج 14 رمضان المبارک ہے۔ اس سے پہلے ہم شاید 12 رمضان تک کی ہسٹری آپ کو بتا چکے ہیں، اسلامی ایونٹس آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج کا دن اہم ہے، لہذا آج کے دن کی ہسٹری اور تاریخ بتانے سے پہلے 13 رمضان کی جو مختصر تاریخ ہے وہ بھی بتا دو آپ کو۔ 13 رمضان ایام البیض کا پہلا دن ہے۔ ایام البیض کسے جانتے ہیں؟ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو اسلامی ایونٹس کے اعتبار سے ایام البیض کہا جاتا ہے۔ بیض بولتے سفید کو، برائٹ۔ ایام البیض کیوں کہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے ایام البیض کیوں کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان راتوں میں فل مون ہوتا ہے، رات کو بھی چاند پورا ہوتا ہے۔ تو شہر میں تو ہم لوگ کو اتنا پتہ نہیں چلتا فل مون کا۔ آپ آؤٹ آف سٹی جائیے، گاؤں میں جائیے، تب آپ کو یہ فل مون، یہ چاندنی رات جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں رات بھی دن کی طرح روشن ہوتا ہے، یعنی رات اجالا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اسی لیے دن رات چونکہ روشن ہوتا ہے اس لیے اس کو ایام البیض بولا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ مین وجہ ہے ایام البیض بولنے کی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولانا صاحب بیض بولتے ہیں انڈے کو، یہ انڈے کے دن کیا ہوتا ہے؟ انڈے کا دن نہیں ہوتا ہے، یہ دن رات روشن ہوتا ہے اسی لیے اس کو ایام البیض بولتے ہیں، یعنی برائٹ ڈیز، برائٹ اور روشن دن کو بولتے ہیں۔ یاد رکھو ایام البیض میں 13، 14، 15 یہ 3 دن دعائیں مجیر پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ کوشش کیجئے کسی بھی وقت۔ ہاں جزاک اللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اگرچہ وارد ہے رمضان کے لیے، رسول خدا اس کے سلسلے میں جو روایت میں وارد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس محو عبادت تھے، تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یہ دعائے مجیر، اصل میں دعا مجیر بولتے ہیں کسی چیز سے بچنے کو۔ اللہم آجرنا من النار، پروردگار مجھے آنکھ سے بچا، جہنم سے بچا۔ یہ مجیر اسی لیے اس کو دعا مجیر کہا گیا کہ اس دعا کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں جس کا اس دعا کے اندر تذکرہ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نبی کے پاس آئے مقام ابراہیم کے پاس اور یہ دعا نبی کو دیا اور کہا ہے اللہ کے رسول آپ بھی پڑھیے اور اپنے امت سے کہیے یہ دعا پڑھیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے فرشتے، اے میرے بھائی، نبی نے پوچھا اے میرے بھائی جبرائیل یہ دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ دعا جو دی جا رہی ہے اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب جبرائیل امین نے خدا کی طرف سے بتایا کہ اے میرے اللہ کے حبیب، اے میرے اللہ کے رسول، اگر اس دعا کو آپ پڑھیں گے یعنی 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں، بہت سارے لوگ یہ دعا رات کو پڑھتے ہیں، اگرچہ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں، لیکن یہ دعا دن میں پڑھنے کی دعا۔ یاد رکھیں صبح طلوع آفتاب سے رات کے غروب آفتاب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایام البیض کی دن کی دعا ہے۔ جو شخص 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں دن میں یہ
دعا پڑھے تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت یہ ہے کہ خدا اس دعا کے برکت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر اور صحرا کے ریتی کے برابر کیوں نہ ہو۔ ہم اب تصور کر سکتے ہیں درخت کے کتنے پتے گن سکتے ہیں؟ یہ جو بارش کے قطرے گرتے ہیں ہم گن سکتے ہیں کتنے قطرے ہیں؟ یہ سب یہ ریگستان میں جو ریتی ہوتی ہے ذرات ہم گن سکتے ہیں کتنے ہیں؟ خدا کتنا کریم ہے، کہتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی، یعنی اللہ سے گویا ہم پناہ مانگ رہے ہیں 100 چیزوں سے۔ دعائے مجیر مطلب بچنا، پناہ مانگنا۔ تو اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس کے اندر، اس میں اعظم آیا ہے، یاد رکھیے دعا کے اندر اس میں اعظم آیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس دعا کے برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ بارش کے قطروں کے برابر، ریگستان کے ریتی برابر اور درخت کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول، اس کے علاوہ اور جو فائدے اس کے بارے میں بتایا گیا، کہتے ہیں اس دعا کو اگر کوئی بیمار، کسی بیمار کے لیے مخصوص بیماری میں ہے، یاد رکھیں کہ اس چیز کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، دعائے مجیر یہ دنوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، ثواب کے لیے، جو گناہ کی بخشش اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسی بیماری میں ہے جو مدتوں سے پریشان اس بیماری میں اور علاج کر رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مثلا ایک مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے، کسی کو کولیسٹرول ہے، کسی کو ہارٹ کی پریشانی ہے، طرح طرح کی بیماری، اس ایک بیماری میں جس میں آپ جھلس رہے ہیں، جس میں آپ مبتلا ہے، یہ دعا پڑھتے وقت نیت کرو کہ پروردگار اس دعائے مجیر کے برکت سے مجھے شوگر سے نجات دے، مجھے کولیسٹرول سے نجات دے، مجھے ہارٹ کی پریشانی سے نجات دے، گیس کی تکلیف سے نجات دے، جو بیماری ہے اس نیت سے اس دعا کو پڑھو۔ 3 دن کے بعد دیکھو اس بیماری کا اثر، یہ دعا کا اثر، یعنی اگر اللہ نے زبان میں اثر دیا، میں ہمیشہ بولتا ہوں دیکھو دعا ہم لوگ پڑھتے، بہت دعا ہے، بہت نمازیں عبادتیں جن کے بارے میں بہت فضیلتیں ذکر ہوئی ہے، کبھی کبھی لوگ وہ دعا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے دعا پڑھ لی لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں یاد رکھنا، ایک ڈسپرین کی گولی، پیراسیٹامول یا پین کلر مارکیٹ میں ملتا ہے، ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا، میں نے کھا لیا، آدھا 1 گھنٹے کے بعد مجھے آرام ہو گیا، میرے بھائی نے کھایا 2 گھنٹے کے بعد مولانا صاحب کچھ بھی اثر نہیں کیا۔ تو غلطی دوائی میں نہیں ہے، اگر دوائی میں غلطی ہوتی تو مجھ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ باڈی میں ہمارے کچھ چیز ایسا ہوتا ہے جو سوٹ نہیں کرتا، تو ہمارے باڈی نے ایکسپٹ نہیں کیا تو ہم کو شفا نہیں ملی، جس کے باڈی نے ایکسپٹ کیا اس کو شفا مل گئی۔ اسی طرح سے دعائیں ہیں، دعا میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے عزیزو یاد رکھنا، دعا میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہم میں ہے کہ ہم نے شاید ایسی زبان سے دعا نہیں مانگی جو دعا وہاں تک پہنچ جاتی، یاد رکھنا۔ اسی لیے اللہ نے موسیٰ نبی سے کہا تھا، موسیٰ اس زبان سے دعا مانگو جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس نے نجس نہ کھایا ہو، حرام نہ کھایا ہو، غیبت برائی نہ کی ہو، یعنی گناہ نہ کی ہو اس زبان سے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اے پروردگار میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ وہ نبی تھے، پھر بھی یہ ہمارے لیے سیکھ ہے، میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس نے کبھی کوئی نجس نہ کھایا ہو، حرام نہ کھایا ہو، گناہ نہ کیا ہو، غیبت نہ کی ہو، گالی نہ بکی ہو، کچھ ایسا گناہ نہ کیا ہو، ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ تب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنی امت سے کہو وہ دوسروں سے دعا کرے، کیونکہ انسان دوسروں کی زبان سے گناہ نہیں کرتا ہے، انسان اپنی زبان سے ہو سکتا ہے گناہ کرے، میں اپنی زبان سے ہو سکتا ہے گالی دوں، غیبت کروں، یا خدا نہ خواستہ میں نے نجس کھا لیا، حرام کھا لیا، تو میری زبان نجس ہے، میرے لیے اگر کوئی دوسرا دعا کرے گا تو اس کی زبان یعنی میرے لیے نجس نہیں ہے، میرے لیے اس کی زبان نجس نہیں ہے، میرے لیے اس کی زبان جو ہے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر ایک سے دعا کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، پہلے آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے یہ بندہ دعا کرے گا تو میرے لیے اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آپ ایک بندے کے بارے میں جانتے ہو، وہ ظاہراً مولوی مولانا کچھ بھی ہو، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن اگر جانتے ہو کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے، یعنی ایک مومن انسان کو جس طرح سے طہارت نفس ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کی زبان جھوٹ نہ بولے، اس کی زبان غیبت نہ کرے، اس کی زبان برائی نہ کرے، یہ بھلے مولانا ہے لیکن اس کو میں نے اس کوالٹی میں نہیں دیکھا۔ اب سوچیے میں ایک پیغام دے رہا ہوں، میں بھی ہوں، میں آپ کے نظر کے سامنے ہوں، اگر آپ مجھ میں یہ چیز نہیں پاتے کہ ایک مومن کو جیسا ہونا چاہیے جائے کہ میں مولانا ہوں، تو اگر میری زبان میں آپ کے نظر میں اس شخص قابل نہیں ہوں کہ میری دعا قبول ہو، تو آپ ہر ایک سے دعا کے لیے مت بولو، ہر ایک سے التماس سے دعا مت کرو۔ کبھی کبھی دعا الٹا اثر کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ روایت میں ہے
کہ اگر غلط آدمی نے آپ کے لیے دعا کر دی تو وہ دعا کیا رہے گا؟ غلط آدمی نے جزاک اللہ بالکل کہتے ہیں دعا برعکس اثر کرتا ہے. ہاں جی ایک آدمی, میں آپ کو ابھی وہ واقعہ رہ جائے گا شبر میں, میں کسی طرح کو واقعہ سناؤں گا اس کا کیسے برا اثر کرتا ہے. یعنی آدمی اچھا چاہتا ہے لیکن اس آدمی کی زبان کو اللہ پسند نہیں کرتا. خواب کے بارے میں سنا تھا کہ خواب کسی کے سامنے مت بولو, بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بار یہ بھی ہے دعا, ہر ایک کے لیے دعا, ہر ایک سے دعا کے لیے مت پڑھو. یہ خاص کر کے کہا گیا ہے جس اولاد کو اس کے ماں باپ نے آنکھ کر دیا. ایک مثال اس میں 7 لوگوں کا نام ہے جس سے دعا کے لیے کبھی نہیں بولنا. ایک وہ اولاد جس کو اس کے ماں باپ نے آنکھ کر دیا, اس سے کبھی دعا کے لیے مت بولنا. ایک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, دوسرا وہ معتوب ہے اللہ کے نظر میں, یعنی اس کی دعا بڑا اثر کرے گا. دوسرے وہ جس نے قطع تعلق کر رکھا ہے, اپنوں سے رشتہ توڑ رکھا ہے, سگا بھائی, سگا باپ, سگی ماں, سگی بہنیں, ان لوگوں سے مثلا وہ رشتہ توڑ رکھا, تو حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے کبھی اپنے لیے خیر مت طلب کرنا, اس سے دعا مانگ. اس طرح 7 لوگوں کا نام ہے شبر میں روایت میں, کہتے ہیں ان سے دعا کے لیے مت کہنا کیونکہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا. جب اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کے زبان سے تمہارے بارے میں کیسے دعا قبول کر لے گا. یہ چیزیں ہیں بہت بہرحال وہ تفصیل ہے. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دعا کو پڑھتے وقت بیماری کی نیت کرو کہ اللہ مجھے فلاں بیماری سے نجات دے دے, فلاں بیماری سے ہمیشہ کے لیے مجھے شفا دے. تو 3 دن اگر اس نیت سے دعا پڑھو گے, یہ دعا مجھے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر زبان میں اثر ہے تو تیسرے دن اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی. یاد رکھیے گی یہ جبرائیل امین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ مرض کی نیت سے اس دعا کو آپ پڑھیے اور آپ کی امت کو پڑھنے بولیے. اس کے بعد شفا کے لیے قرض ادا, ایک آدمی قرض میں مبتلا ہے, پریشانی میں ہے, مالی حالت اس کی خراب ہے, وہ بہتر ہو ہی نہیں رہا ہے, پریشان ہے. یہ رمضان میں آج کل اور پرسوں 3 دن یہ دعا کرو اس نیت سے کہ پروردگار میرے لیے کوئی اسباب مہیا کر دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے. 3 دن لگاتار یہ جو دعا پڑھو گے اس پر یہ نیت کرو. یا آپ کی روزی میں تنگی ہے, مثلا آپ بہت کوشش کرو پھر بھی آپ کو بزنس میں ترقی نہیں ہو رہی, برکت نہیں ہو رہی, تو یہ دعا پڑھتے نیت کرو اللہ میرے حلال روزی میں برکت دے. مالک سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے, تو جو چاہے اپنے بندوں کو دے سکتا ہے. میں نے یہ دعا تیرے رسول کی سنت سمجھ کر, جبرائیل کی تعلیم سمجھ کر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تو میری روزی میں برکت دے, میری پریشانی کو دور کر دے, میری غربت کو ختم کر دے. انشاءاللہ میں نے جیسے بولا کہ اگر آپ کی زبان سے یہ دعا وہاں تک پہنچ گئی, سمجھ لیجیے 3 دن کے اندر اللہ ایسا ذریعہ بنا دے گا آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی مدتوں سے جس پریشانی میں تھے ہو سکتا ہے یہ 3 دن میں آپ کو اس سے نجات مل جائے. تو ادائے قرض کے لیے پڑھ سکتے ہو بالکل بیٹا, رمضان کے بعد ملے. اگرچہ رمضان میں پڑھے جاتے ہیں, رمضان کے لیے بولا گیا, لیکن کسی بھی مہینے میں 13, 14, 15 یہ 3 دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. یاد رکھیے یہ بھی ہر مہینے کے 13, 14, 15 یہ 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے, صرف رمضان میں نہیں. رمضان میں تو واجب ہے, اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہے. روزہ رکھو اور یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بھائی آج آپ لگتے تھکے ہوئے ہیں, آپ کو نیند آ رہی ہے, تو آپ صلوات پڑھیں. دن کی دعا ہے یہ, دن میں پڑھے, صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے بیچ میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے. لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں, لوگ اپنی شریعت چلائے جا رہے ہیں. نبی کی شریعت کے مقابلے میں, اہل بیت کی شریعت کے مقابلے میں لوگ اپنی شریعت چلائے جا رہے ہیں, چل رہی ہے. نماز شب کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. کیا چیز پڑھ سکتے ہو, پڑھنے کو تو کبھی بھی دعا ہے, اللہ سے کبھی بھی مانگ سکتے ہو, لیکن جو وارد دعا ہے وہ ایام البیت میں تینوں دن میں صبح سے لے کر شام تک کبھی بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو, بہتر ہے. تو شفا کے لیے, قرض ادائی کے لیے, فراقے اور توانگری زندگی میں خوشحالی کے لیے, اور غربت سے نجات پانے کے لیے, یعنی دولت پانے کے لیے, امیری کے لیے, اور رنج و غم سے نجات پانے کے لیے یہ دعا اکثر ہے, دعائے مجیر. ان تینوں اپنے اپنے ضرورت کے حساب سے آپ دھیان میں رکھو, اپنے بال بچوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھو, رشتہ دار, آئز و اقارب, کسی نے آپ سے دعا کی, التماس کی کہ مولانا صاحب یا بھائی میرے میں اس تکلیف میں ہوں, تو اس دعا جو اس دعا کو پڑھتے ہوں اس کی تکلیف کو یاد رکھو کہ اللہ اس مومن نے مجھے یہ تکلیف کے بارے میں بتایا تھا, اللہ اس دعا کے برکت سے اس کی تکلیف کو دور کر دے انشاءاللہ. اگر اللہ نے آپ کی زبان میں اثر دیا 3 دن کے اندر ہو سکتا ہے اس کی تکلیف ختم ہو جائے. صلوات علی محمد. تو یہ 13 رجب کی جو مخصوص بات تھی, 13 رمضان کی جو مخصوص بات تھی دعائے مجھے کے بارے میں وہ بتا دیا. اور 13 رمضان کو دشمن آل رسول حجاج بن یوسف, آپ جانتے ہیں یہ بنو امیہ کا حاکم تھا,
جو عراق اور حجاز کے لیے اس کو گورنر بنایا گیا تھا، اور اس نے چن چن کر آل رسول کو مارا ہے. شدید دشمنی رکھتا تھا. کوئی اگر اس کے سامنے کہہ دیتا تھا کہ میں اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اس کو یا تو بھگا دیتا تھا یا اس کو سزا دیتا تھا. اور کتنے سعادت کو اس نے شہید کیا. تو یہ شدید قسم کا جلاد انسان تھا جو واصل جہنم ہوا. یاد رکھیے گا، یہ عبداللہ ابن عمر نے اس کی بیعت کی تھی پیر پکڑ کے. ہم نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ جب انسان حق کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں، امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسین کے ہاتھ میں، حق کے ہاتھ میں جو بیعت نہیں کرتے ان کو باطل کے پیر پکڑ کی بیعت کرنی پڑتی ہے. یہی بندہ حجاج بن یوسف جب حجاز میں گورنر بن کر آیا، حاکم بن کر آیا، تو عبداللہ ابن عمر کا بیٹا اس کے پاس گیا. رات کے وقت سردی کا دن تھا. کہا کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں. تو اس کے غلام نے کہا، حجاج بن یوسف کا جو نوکر تھا اس نے بولا ابھی ہمارا آقا سو رہا ہے، سردی کا دن ہے، وہ سو رہا ہے. اس نے بولا کل دن میں آؤ، تم کو بیعت کرنا تو کل دن میں آؤ. تو کہا کہ صرف میرا یہ پیغام حجاج کو دے دو کہ میں نے نبی سے سنا، من بات ولم یبع امام الذي افترض اللہ طاعته ومات فقد مات علی الکفر. نبی سے میں نے خود سنا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی سے میں نے خود یہ حدیث سنی، جو انسان رات کو سوئے اس امام کی بیعت کے بغیر جس کی اطاعت واجب ہے. عبداللہ ابن عمر کے نظر میں حجاج بن یوسف امام ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے، جبکہ حقیقی امام کون ہے اس وقت؟ امام حسن، امام حسین. یاد رکھیے گا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، یہ اپنے اپنے دور میں حقیقی امام تھے. لہٰذا اس نے کہا کہ رسول نے فرمایا، یہ حدیث رسول نے اپنا اہل بیت کے لیے کہا تھا، یعنی قیامت تک جو امام ہونے والے ہیں کہ من بات ولم یبع امام الذي افترض اللہ طاعته ومات فقد مات علی الکفر. یعنی جو اپنے زمانے کی امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے، رات کو سوئے اور مر جائے، وہ کفر کی حالت میں مرے گا. تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں کفر کی حالت میں مرنا نہیں، کافر مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس کی بیعت کر کے ہی گھر جاؤں گا. تو کہتے اس کو اندر لاؤ. جب وہ اندر آیا تو اس نے پیر کی طرف سے تھوڑا سا لحاف ہٹایا اور کہا اتنا ہی بیعت کرنے کا شوق ہے، میرا پیر پکڑ کے بیعت کر کے جاؤ، میں ابھی کمبل سے باہر نہیں آؤں. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف جو آج کے دن واصل جہنم ہوا تھا، اس کا پیر پکڑ کر بیعت کیا. یاد رکھیں. تو آپ یاد رکھیں جو حق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے اس کو اللہ ایسے ہی ذلیل کرتا ہے، باطل کے پیر میں اس کو بیعت کرنا. تو وہ آدمی، وہ دشمن اہل بیت آج واصل جہنم ہوا تھا. یاد رکھیے گا. اب آئیے صلوات علی محمد. 14ویں رمضان کی جو مناسبت ہے، اس دو مناسبت ہے، اس میں سے جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ جناب مختار ثقفی. یاد رکھیے گا، ابو اسحاق، آپ نے مختار نامہ جو بھی دیکھا ہوگا، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، پکارنے والا نام ابو اسحاق. اور کیسان بھی ان کو پکارا جاتا تھا. جناب مختار ثقفی آج کے دن اس دنیا سے گئے تھے، شہید ہو کے گئے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یاد رکھیں جناب مختار ثقفی کے بارے میں افسوس ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. ہم یہاں نام نہیں لیں گے، ایک شخصیت ہے پاکستان میں، اس نے جناب مختار ثقفی کے بارے میں یہاں تک کہا کہ مختار ثقفی اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ اپنے حکومت کے چکر میں تھے، وہ اپنے دنیا کے چکر میں تھے. لہٰذا انہوں نے جو انتقام لیا وہ امام حسین کے خون کا انتقام نہیں لیا. ان کو بادشاہ چاہیے تھی، خلافت چاہیے تھی، ریاست چاہیے تھی، اسی لیے انہوں نے انتقام لیا اور کھڑے ہوئے. جبکہ آیت اللہ کوئی اور دیگر کئی مراجع نے جناب مختار ثقفی کی اس قیام کو اہل بیت کی مرضی کے مطابق قرار دیا. جناب مختار ثقفی کربلا میں شہید ہو جاتے. جناب مختار ثقفی کربلا میں ہوتے اگر اس وقت ان کو قید نہ کر دیا ہوتا. جناب مسلم جس وقت کوفہ میں پہنچے، یاد رکھیے یہی جناب مختار ثقفی تھے جن کے گھر میں سب سے پہلے جناب مسلم نے بنا لیا تھا. اس کی وجہ بھی تھی کہ جناب مختار ثقفی جناب مسلم کے بہنوئی بھی تھے، رشتے میں بھی تھے، اور اس وقت وہ ایک پر اثر شخصیت تھے. جناب مختار ثقفی، ان کے والد ابو عبیدہ ثقفی. آپ لوگوں نے اگر 21 رمضان کی مجلس سے سنی ہوگی تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طبیب تھا جو مولا علی علیہ السلام کا علاج کر رہا تھا، اور اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی مولا علی کو بچانے کی، مگر قدر الہی کو کوئی بدل نہیں سکتا، بچا نہیں پایا. آپ جانتے وہ طبیب، وہ ڈاکٹر کون تھا؟ جناب مختار ثقفی کے والد ابو عبیدہ ثقفی تھے. وہ جراح، وہ ڈاکٹر
جنہوں نے مولا علی کا علاج کیا اور آخر تک کوشش کی کہ کسی صورت سے میرے مولا بچ جائے، وہ جناب مختار ثقفی کے والد ابو عبیدہ الثقفی ان کا نام ہے، یاد رکھیں. اور ان کے والد مسعود ثقفی، یہ سب خاندانی اعتبار سے رسول کے یعنی بہت قریب تھے اور رسول کے معتمدین میں سے تھے. یعنی ان کا جناب مختار ثقفی کا ان کا پورا نام ہے مختار بن ابو عبیدہ الثقفی. ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق یا کیسان ہے. وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے چچا جو تھے وہ سعد بن مسعود الثقفی، ان کے والد ابو عبیدہ الثقفی. ان کے ایک بات اور یہیں پہ آپ کو بتا دوں، شاید ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر جناب مختار ثقفی کے بہنوئی تھے. عبداللہ ابن عمر جناب مختار ثقفی کے بہنوئی تھے. جزاک اللہ. اسی لیے جناب مختار جو قید میں ڈال دیے گئے تھے اسی کی سفارش کے اوپر، عبداللہ ابن عمر کی سفارش پر چھوڑی گئی. تو اور ظالم اس کو چھوڑتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کام آیا، اسی لیے وہ تھوڑا مشکوک بھی مانا جاتا ہے. بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. اس کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ یہ سب رشتے کیوں ہوئے. یہ سب صاحب حیثیت ہے. ہر دیکھیں جو بڑے خاندان ہوتے ہیں نا، سر کوئی اس سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. آپ سمجھ رہتے ہیں سب. تو عبداللہ ابن عمر کو کیا ضرورت تھی؟ کیوں ان کی بہن سے، جناب مختار ثقفی کے بہن سے کیوں شادی کی؟ کیا ان کے پاس لڑکیاں کمی تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ خاندان اہل بیت کی نظر میں ایک حیثیت رکھتا ہے. اپنے آپ کو یعنی اپنے کمیوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے وسیلہ بنایا تھا. اس لیے جناب مختار ثقفی کی بہن سے شادی کی کہ شاید مولا علی کی ناراضگی ہمارے متعلق کم ہو جائے، حسن حسین کی ناراضگی ہمارے مقابلے میں کم ہو جائے، کیونکہ مختار اور ان کے والد اہل بیت سے قریب ہے. یاد رکھیے گا یہ سب طریقہ ہوتا ہے، ایک الگ الگ ہے. لوگوں نے اپنی بیٹیاں نبی کو کیوں دی وہ ہم نے آپ کو بتایا. ان کے روایت کے مطابق اس وقت عائشہ کی عمر 6 سال تھی. جو بیچ میں بوال ہوا آپ کو پتا ہے نا، یہاں مہاراشٹر میں بھی بوال ہوا تھا کہ یہ کیسے نبی تھے کہ 6 سال کی کم سے لڑکی سے جس نے شادی کی، جبکہ حقیقت معلوم نہیں. تو ایک پنڈت نے پورا بوال مچا کے تک دیا. اس کو معلوم ہے یہی مہاراشٹر میں کتنی باتیں ہوئی، کیس ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو غلط انفارمیشن ہے، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے. عائشہ 6 سال کی نہیں تھی، عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی. اور عرب میں 9 سال میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھی، اس لیے اسلام میں 9 سال میں لڑکیوں کو بالغ بتایا گیا. اور ہمارے یہاں تو پیداوار کے اعتبار سے آج 9 سال کی لڑکیاں کم سے چھوٹی دکھتی ہے. عرب میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عرب میں آپ 9 سال کی لڑکی کو دیکھیں بالکل جزاک اللہ 18 سال کے برابر دکھتی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ نبی نے شادی کا پیغام نہیں دیا تھا، ان کو نبی کے گلے میں ڈالا گیا تھا. یہ 2 بیویاں حفصہ اور عائشہ یہ نبی کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شاید دل سے اپنایا نہیں تھا. اسی لیے مولا علی کو نبی نے یہ پاور آف اٹرنی دی تھی کہ اے علی میرے بعد انا و علی ابو ہذه الامہ، میں اور علی امت کے باپ کے برابر ہے. اے علی میں نے تم کو پورا اختیار دیا، میرے بعد میرے بیویوں میں سے کسی نے بھی اگر حق کی مخالفت کی، کیا کہا نبی نے؟ کسی نے بھی اگر حق کی مخالفت کی، اشارہ تو تمہارے طرف، اگر کسی نے تمہاری مخالفت کی یا حق کی مخالفت کی، اے علی میں نے تم کو پورا اختیار دیا، تم میرے طرف سے اس کو طلاق کا صیغہ جاری کر سکتے ہو. کیونکہ نبی کی بیوی مرنے کے بعد بھی نبی سے الگ نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا ہم میں سے ہر ایک کی بیوی، ہم ازمج ہے، کل میری بیوی عدت پورا ہونے کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، نبی کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی. ہاں یاد رکھیے گا. تو اسی لیے مولا علی کو نبی نے پاور آف اٹرنی دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیوی میں سے کسی نے اگر حق کی مخالفت کی، میرے دین کے بارے میں اگر اس نے خیانت کی، اگر اس نے دین میں کوئی شرارت کی یا تبدیلی لانے کی کوشش کی، اے علی تم صیغہ جاری کر دینا، طلاق جاری کر دینا. حق کے طلاق میں نے تم کو دیا. مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ کب کہا تھا پتہ ہے؟ جنگ جمل میں. اے بھابھی واپس جائیے، نہیں تو نبی نے مجھے وہ اختیار دیا کہ میں آپ کی کہانی ختم کر دوں. جنگ جمل میں یہ بات مولا علی نے عائشہ سے کہا تھا کہ آپ کی خیریت اسی میں ہے، آپ واپس چلے جائیے، ورنہ نبی نے مجھے پاور آف اٹرنی دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق صیغہ جاری کر کے آپ کو نبی کی زندگی سے ختم کر دوں گا. پھر آپ کی ساری یہ احترام، یہ ام المومنین ہونے کا یہ جو درجہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہے، کچھ نہیں بچے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. کہتے اسی وقت الٹے پیر ہو بھاگی کہ آپ میری کہانی ختم ہو جائے گی. بہرحال تو
जनाब मुख्तार सकफी के बहनों ही थे, अब्दुल्ला इब्न उमर, बहरहाल वो अलग तफसील है। उनकी पैदाइश 1 हिजरी में, जनाब मुख्तार सकफी की पैदाइश 1 हिजरी में हुई थी, उसमें कूफा में। आप जो है ताइफ में भी रहे, मदीना में भी रहे और ज़्यादातर आखिर में कूफा में रहे और वहीं आपने हुकूमत कायम की थी वाक़या करबला के बाद, यानी आज के दिन। याद है कि जनाब मुख्तार सकफी जब इंतकाम के लिए खड़े हुए, आपका इंतकाम तवाबीन से अलग है। बहुत सारे लोग इसी में भी अशबा करते हैं कि तौबा करने वाले जिन्हें अफसोस था कि हम इमाम हुसैन के साथ क्यों नहीं दिए, इमाम हुसैन के साथ करबला क्यों नहीं गए, क्यों नहीं हमने वफा किया, उनको बुलाया, उनका साथ क्यों नहीं दिया, तो वो लोगों ने बाद में तौबा की, इसलिए उनको तौवाबीन कहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब मुख्तार सकफी भी उन्हीं में से एक थे। बिल्कुल नहीं थे। जनाब मुख्तार सकफी उनके साथ थे ही नहीं, जनाब मुख्तार कैद में थे। उनको जनाब मुस्लिम के साथ देने के जुर्म में उनको कैद कर दिया था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। वो तो तड़प रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे आका के पास जाने दो, जो नरगया आदमी हैं। उनको तो वाक़या करबला के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला इब्न उमर की सिफारिश पर छोड़ा गया। जैसे ही छोड़ा गया बस वो इंतकाम के लिए खड़े हुए। जिन लोगों जज़ाकल्लाह, ये याद रखिएगा, जनाब मुख्तार सकफी करबला के मैदान में सेकंड अब्बास साबित होते हैं। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दी, ये सेकंड मौला अब्बास साबित होते। जिस तरह से मालिक अश्तर थे उसी तरह से मुख्तार सकफी थे। इब्राहिम इब्न अश्तर के जरिए ही मुख्तार ने उन जालिमों को मारा था। मालिक अश्तर ने सिफीन में कैसे मारा था मालिक के लश्कर को, उसी तरह से इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर और मुख्तार सकफी, ये दोनों ने मिलकर करबला के जो सरकर्दा जालिम थे, चाहे वो हुरमुला हो, उमर इब्न साद हो या उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, एक एक करके सबको इन्हीं लोगों ने मारा था। हुरमुला को जिस वक्त पकड़ लिया तो कहा इसको जिंदा जला। जनाब मुख्तार सकफी ने, हुरमुला भीख मांग रहा था, मुख्तार मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, हुसैन के चश्मा बच्चों को, अली असगर को मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। जनाब मुख्तार सकफी इसका हाथ पैर बांधो, लकड़ी जलाओ और इसको जिंदा आग में डालो, ये चीखता रहेगा और मैं इसकी चीख अली असगर की माँ को सुनाना चाहता हूँ, रबाब को सुनाना चाहता हूँ। जब वो चीख रहा था और फरियाद कर रहा था कि मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, तो जनाब मुख्तार सकफी बार बार रोते थे और कहते थे तूने शिशमाई बच्चे पर रहम किया। अली असगर की माँ देख रही थी, बार बार फरियाद कर रही थी मेरे बच्चे को मत मारो, तूने जरा भी रहम किया। बकौल तेरे, जिस वक्त तू तीर चलाने जा रहा था अली असगर के ऊपर, कभी रसूल खुदा तेरे सामने पर शबी बनकर आए, कभी मौला हजरत अली आए, कभी फातिमा आए, तुझसे कहा तो मेरे शिशमाई बच्चे को मत मार, इस पर रहम कर, इस एक माँ से उसके बच्चे को न छीन, तूने रहम किया तो जो तुम उससे रहम की भीख मांग रहा, जलाओ इसको। क्या उसके ऊपर से आग लकड़ी डालकर उसको जिंदा जला दिया। मुसलमानों में यानी तारीखी एतबार से पहला मुसलमान था जिसको हिंदुओं की तरह जलाया गया, जिंदा जलाया गया। तो याद रखिए, ये जनाब मुख्तार सकफी ने हुरमुला को पहली सजा दी थी दुनिया में, याद रखिएगा। उससे कहा ये तेरे दुनिया में सजा है, अभी तेरा आखिरत में तो जलना बाकी है, जो मैं कर सकता तो मैंने किया, शायद इससे मेरे मौला हुसैन को थोड़ा सुकून मिले, अली असगर की माँ को थोड़ा सा सुकून मिले। तो इस ये कहकर जनाब मुख्तार सकफी ने और जनाब इब्राहिम इब्न अश्तर ने मिलकर हुरमुला को जलाया था और फिर एक एक करके सारे को अपने मुक्तनामा में देखा होगा, कातिला ने हुसैन को ढूंढ ढूंढ के मारा था और कहा था कि अगर मैं सारे यजीदियों को मार डालूं, ये जनाब मुख्तार के जुमले हैं, अगर मैं सारे यजीदियों को, सारे बनु उमैया को मार डालूं तो मेरे आका हुसैन की एक उंगली के बराबर भी नहीं इंतकाम दे पाए। मुख्तार वो थे, अगर मैं सारे बनु उमैया को मार डालूं, सारे यजीदियों को मार डालूं, फिर भी हुसैन के एक उंगली का बदला भी तुम लोग नहीं हो, तुमने वो जुल्म किया हुसैन पर। तो जनाब मुख्तार सकफी इसी तरह से उन्होंने 66 हिजरी में इंतकाम लेना शुरू किया और 67 में उनको अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की बैत न करने पर कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, आप जानते हैं, ये वो शख्स चारों में से एक था जिसको यजीद ने खत लिखा था बैत लेने के लिए, ये भाग गया था। रातों रात मदीना छोड़ के अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, ये तीनों भाग गए थे। मौला अली के फर्जंद बहादुर बाग के बहादुर बेटे भागे नहीं थे। उन्होंने कहा कल दिन में मस्जिद में आओ, वहीं फैसला होगा, मुझे बात करना है नहीं करना मैं साफ दुनिया के सामने बता दूंगा। और मौला इमाम हुसैन ने सफर से जाने से पहले बता दिया, मिस्र ला युबाय मिस्र,
میرے جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوگا جو ذلت کی زندگی قبول کرے گا. حیات من الذلہ، امام حسین نے اسی موقع پر کہا تھا ذلت کی زندگی کے اوپر عزت کی موت کو ترجیح دوں گا، جو حسن نصر اللہ ہمیشہ کہتے تھے. مرحوم شہید جنگ کے میدان میں جب بھی کسی کو بھیجتے تھے تو کہنا ہمیشہ دشمن کے سامنے یہی کہنا حیات من الذلہ، ہم عزت کے ساتھ مر جائیں گے، ذلت کو قبول نہیں کریں گے، ظالم کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے. تو جناب مختار ثقفی نے اسی طرح سے خون حسین کا انتقام لیا، اور جب 67 ہجری میں اس نے بیعت سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن زبیر آپ دیکھیں وہ حکومت کے لالچ میں تھا. جناب مختار ثقفی نے ظالموں کو ختم کر کے اپنی حکومت بنائی، تو اس نے کہا اب تم حکومت میرے حوالے کر دو. کہا جب میں انتقام لے رہا تھا اس وقت آپ اٹھے نہیں، ذرا بھی میرا ساتھ نہیں دیے، آج میری حکومت بن گئی تو آپ کہتے ہو یہ حکومت میرے حوالے کر دو، یہ میں کیسے آپ کا حوالے کر دوں. کہتے ہیں جب انہوں نے انکار کیا تو پھر سازش کے ساتھ وہ مختار میں آپ نے دیکھا کس طرح سازش کر کے جناب مختار ثقفی کو مارا. تو یہ آج کے دن کی تاریخ اور ہسٹری ہے. ایک بات شاید اور میں بتانا چاہ رہا تھا، وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی باتوں میں. صلوات علی محمد ایک بات آپ اور بتاؤ، جناب مختار ثقفی کو شہید کرنے سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے ایک اور کام کیا تھا. عبداللہ ابن زبیر مکے میں حکومت بنا چکا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا امام حسین جب نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینہ کی ذمہ داری دی تھی کہ مدینہ کو تم سنبھلنا، اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیب کو مکے کی ذمہ داری دی تھی کہ مکے کو تم سنبھلنا، یہاں میں نہیں رہوں گا، میرے نیابت میں تم لوگ تمام امور کو کنٹرول کرو گے، سنبھالو گے. واقعہ کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ، آپ لوگ ایک بات شاید بہت کم لوگ جانتے، جناب محمد حنفیہ پہلوان تھے. اہل سنت کے نظر میں ان کو بولتے ہیں حنفیہ پہلوان، حنفی پہلوان ان کے ایک اور نام سے یاد کرتے ہیں. اہل سنت کے نظر میں یہ حنفی پہلوان کے نام سے مشہور ہے. محمد حنفیہ کو جس کا مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ، وہ لوگ کہتے ہیں حنفی پہلوان. یہ بہت بہادر انسان تھے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت یہ انبار عراق کی ایک جگہ تھا، وہاں پر ان کو پھنسا دیا گیا تھا، کسی معاملے میں ان کو گھیراؤ میں رکھ لیا گیا تھا، جس کو سے کربلا نہیں پہنچ پائے تھے. مدینے سے یہ جب پتہ چلا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو گھراؤ کر کے کربلا لے گیا، تو یہ کربلا جا رہے تھے یا اسی مقصد سے نکلے تھے کہ اس زمانے تو کمیونیکیشن سسٹم اتنا فاسٹ نہیں تھا کہ فون کر کے مولا سے پوچھتے مولا اب میں کیا کروں، ابھی تو تک مدینے میں سنا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کو گھیر لیا گیا، میں آؤں گے نہیں. کہتے ہیں کہ یہ جا رہے تھے تو انبار میں ان کو گھیر لیا گیا تھا جناب محمد حنفیہ کو باقاعدہ، اور جب دشمن پیچھے کر رہے تھے، یہ اہل سنت کے لیے یہ جناب محمد حنفیہ پھر پہاڑ کے گوبے میں چلے گئے اور ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پایا. پھر وہ واپس بعد میں مدینہ آ گئے تھے. تو آج کے دن یہ جو 14 رمضان میں ان کے یہ بتایا جاتا ہے، ان کو شہید کرنے سے پہلے محمد حنفیہ، یہ 67 ہجری کی بات کر رہا ہوں، محمد حنفیہ پورے خطے میں اپنا اثر جما چکے تھے. یاد رکھیے گا امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس آئے، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ لوگ تب تک محمد حنفیہ کو امام مان چکے تھے. سوچیے، میں ایسی اس سے آپ کو بتانے جاؤں، بہت کم لوگ بتاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، اتنا بااثر ثابت ہو چکے تھے محمد حنفیہ. لوگ کئی ہزاروں لوگ امام حسین کے بعد محمد حنفیہ کو، ان کے بھائی کو امام مان چکے تھے. محمد حنفیہ شریف انسان تھے، وہ جانتے تھے میں امام نہیں ہوں، لیکن ماننے والے کبھی کبھی آگے کر دیتے تو اس وقت مسئلہ بہت سنگین ہو جاتا ہے. ہم تو آپ کو امام ماننے کو تیار ہیں، آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، اور آپ بھی آگے ہمارے سیاست سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے جب بات بہت آگے بڑھی تو امام زین علیہ السلام کے سامنے، یعنی وہ اتنا میں حجت کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر امام زین کے سامنے آئے اور کہا کہ اے بیٹا، یعنی اس طرح سے مخاطب کیے محمد حنفیہ نے امام زین علیہ السلام کو، اے بیٹا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس وقت امام ہوں، یا میں امام کے عہدے کے سب سے زیادہ مناسب ہوں. بیٹا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے کون اس عہدے کا مستحق ہے. اتمام حجت کے لیے ہم کعبے میں چلتے ہیں، یا تم اس کے لیے اتمام حجت کرو کہ تمہارے نظر میں حقیقی امام ثابت ہونے کے لیے تم ہو یا میں،
اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب امام علیہ نے کہا چچا اپنے چچا سے کہا چچا کے لیے ہم لوگ کعبے میں چلتے ہیں، حضرت نبی کے سامنے گواہی دی تھی، اسی طرح سے ہم حضرت اسود سے طلب کرتے ہیں وہ بے جان پتھر اگر بول دے کہ آپ امام ہو تو میں حضرت سے بری ذمہ ہو جاؤں گا، اور اگر کہتے ہوں تو آپ ہی اتنا میں حجت کر دیجیے گا، اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجیے گا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ گواہی ہوئی ہے میں نے. اور کعبے میں گیا اور پھر پہلے محمد حنفی نے سلام کیا اور اپنی امامت کو گواہی کہی تو پتھر سے حضرت اسود سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن امام نے جب سلام کیا تو پتھر سے سلام جواب پہ آیا اور گواہ کے طور پر صاف کہا وہ امامکم سید الصابرین زین العابدین علی ابن حسین، تمہارا امام علی ابن حسین یہ زین العابدین یہی تمہارا امام وقت ہے. فوراً محمد حنفیہ اپنے چاہنے والے جو پیچھے آئے ہوئے تھے کہا دیکھو تم لوگوں کے نظر کہ میں اس عہدے کا لائق ہوں یا اس عہدے کے مناسب ہوں، لیکن میری نظر میں وہی ہے جو خدا کی نظر میں اللہ رسول کے لحاظ. جب حضرت اسود نے گواہی دے دی تو میں بھی زین العابدین کو اپنا امام تسلیم کرتا ہوں، تم سب بھی میرے ساتھ امام تسلیم کرو. اس کے بعد سب لوگ امام علیہ السلام کے سامنے بیعت کیا اور وہاں امامت. میں یہ واقعہ صرف ذہن میں آیا جو بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ یہی محمد حنفیہ جب یعنی اس قدر اثر کر چکے تھے تو کہتے ہیں یہ سعودی میں تھے، اس میں مکے میں تھے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ان سے کہا تم میری بیعت کرو. عبداللہ ابن زبیر نے محمد حنفیہ سے کہا تم میری بیعت کرو کہ میں نبی کا اس وقت خلیفہ ہوں، تم بیعت کر لو گے تو سب میری بیعت کر لیں گے. یہاں پہ محمد حنفیہ کا ایسا نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن زبیر بھی تب تک اپنے ساتھیوں کو جمع کر چکا تھا، سب لوگ اپنے حکومت بنانے کے چکر میں تھے. اس نے دباؤ ڈالنا شروع کیا جناب محمد حنفیہ کے اوپر اور ان کے ماننے والوں کے اوپر. جناب محمد حنفیہ نے کیونکہ ان کی طاقت مختار کی طاقت تو بہت کم تھی، مختار اس وقت اپنی حکومت بنا چکے تھے. کہتے ہیں جناب مختار ثقافی کو انہوں نے خط لکھا. کون؟ محمد حنفیہ نے کہ اے مختار ثقافی اے میرے بھائی دیکھو یہ مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں ان کی بیعت کر لوں. اگر ہم نے اس کی بیعت کر لی تو تمہارے حکومت کے مقابلے میں اس کی حکومت زیادہ طاقتور ہو جائے گی، پھر یہ پورے خطے پر قبضہ کرے گا اور تمہارے ساتھ ہی ناانصافی کرے گا. کہتے جناب مختار ثقافی نے 400 فوج بھیجی، مکے کا گھیراؤ کرایا. عبداللہ ابن زبیر سے کہا میرے بھائی کو جانے دو، یعنی محمد حنفیہ کو جانے دو، اس کے ساتھی کو چھوڑ دو، ان کو مدینہ پہنچنے دو. اگر تم نے ان کے ساتھ ذرا بھی خیانت کی، غلط کیا تو یاد رکھنا تمہاری حکومت کو سسٹم پلٹ دیں گے. جانے دیا. کہتے اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر جب تک میں مختار کو نہیں ماروں گا میری حکومت نہیں بنے گی، نہیں چلے گی. لہٰذا آج کے دن اس نے اپنے بھائی کے ذریعے عبداللہ ابن زبیر اس کا جو بھائی تھا اپنے بھائی کے ذریعے جناب مختار ثقافی کو آج کے دن شہید کر دیا تھا. یہ 14 رمضان کا آپ کو میں نے پورا اسے بتایا. کتنے ٹائم باقی اپنے پاس ہو گیا؟ چلیے ان شاء اللہ کوئی بات نہیں. آپ لوگ اصل میں میرے بھائی میں پریشانی ہے کہ میں آپ لوگ سے استعمال کر چکا ہوں. آپ کو ہسٹری میں ٹائم لگتا ہے، ہسٹری 2 لفظوں میں نہیں سنایا جا سکتی. یہ جو میں پورا آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں یہ 2 منٹ کا کام نہیں ہے میرے بھائی. آپ کو تھوڑا ٹائم سے آ جاؤ. ہم لوگ کے پاس اور میرے خیال سے 2 یا 3 کلاس ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. ختم ہو گیا. ابھی کل چلتا ہے، اس کے بعد پھر 20 ایسے وہ جو اعمال کے رات ہوں گے اس میں کلاس نہیں ہو پائے گا. آپ سمجھ رہے تو آپ کو تھوڑا کوشش کرو تھوڑا جلدی آ جاؤں تاکہ میں یہ ہسٹری کو پورا کر سکوں. یہ سب چیزیں کام کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو نہیں معلوم آپ کے ذریعے دنیا تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ خدا زندگی دے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مختار ثقافی کے روح کو آگے بڑھنا.